अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव अतमर फला जुनाह अलैहि अन यत्तवफ़ बिहिमा व मन ततव्वअ खैरा फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। हर किस्म दी हम्द व सना अल्लाह रब रहमान दी ज़ात वास्ते जो कुल कायनात दा खालिक है, मालिक
داتا و گنج بخش غریب نواز علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، جو ازل تو کل ہے ابد تک کلا رہے گا، کائنات دے ذرے ذرے نو بنان والا، چلان والا، اولاداں دین والا، اولاداں دے کے واپس بلان والا، توردی تاردیاں ڈوبن والا، ڈوبدیاں تارن والا، کل کائنات دا خالق اور مالک اللہ ہے اور کلا ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم، شمس الضحیٰ، بدر الدجیٰ، لیل برا، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، ساری کائنات دے سردار، میرے اور تساں دے دلان دی بہار، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ دوستوں اور بزرگوں اور واجب الاحترام پردہ نشین اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، جس طرح کہ تساں احباب نو معلوم ہے، ذی الحج دے ایام گزرے سن، پایا تکمیل نو پہنچے، حاجیاں حج کیتا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایسے خوش نصیب لوگ سن کہ جنہاں نو اپنے دربار دے اندر بلایا، اپنے گھر دے اندر بلایا، یعنی کہ بیت اللہ دے اندر، بیت اللہ دے اندر جانا، بیت اللہ دا حج کرنا اور مدینے دیاں حاضریاں لگوانا، مدینے دی دیدار کرنا، ایک چھوٹی سعادت نہیں، بہت بڑی سعادت ہے۔ ایک کدی پوچھنا انہاں لوگاں جڑے اتھے جاندے نے تے پھر واپس آن لگے رو پیندے نے کہ یا اللہ آئے ساں بڑیاں مشکلاں دے نال، ہن تیرا گھر چھڈن روح نہیں کرن ڈیا، لیکن قسمت والے وہ لوگ نے جڑے اتھے جا کے اتھے رہ پندے نے، اور وہ بھی قسمت والے لوگ ہوندے نے کہ جنہاں نوں رب اپنے گھر دے اندر بلا لیتا ہے۔ بہت بڑی سعادت دی بات ہے، اور کئی لوگ تے اتھے چلے گئے نے تے ساڈے رنگے ماڑے لوگ کہ اتھے بیٹھ کے ترسن ڈے نے کہ اللہ سانو بھی اتھے بلا۔ اور میرا ایمان ہے کہ جڑا بندہ دل دے اندر بیت اللہ دا پیار، بیت اللہ دی محبت، الفت، چاہت، مدینے دا پیار، الفت، محبت، چاہت رکھ دے، دل دے اندر رکھ دے، دعاواں کر دے، میرا ایمان ہے ایک وقت آئے گا اللہ انہوں وہ ضرور دکھائے گا۔ اور میں دعا گو بھی ہاں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو سارے ہم جڑے مسجد اندر بیٹھے نے، جتوں تک آواز جا رہی ہے، اللہ سانو سارے ہم بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے اور ایسے سال حاضری نصیب فرمائے۔ بڑے خوش قسمت پاگاں والے وہ لوگ نے۔ ان سوال تھے یہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے انہوں نے اللہ نے استطاعت دے دی تھی، اللہ نے انہوں نے روپیہ پیسہ مال دیتا، بیت اللہ دے اندر چلے گئے، بیت اللہ دا حج کیتا، اور بعض لوگ ایسے ہوندے نے کہ انہوں کو ذرائع آمدنی انی نہیں کہ جا کے بیت اللہ دا طواف کر سکن، بیت اللہ دیاں حاضریاں لگوا سکن، وہ ایتھے بہ کے تڑپن ڈے نے۔ محترم بھائیو، انہاں واسطے بھی دین اسلام نے آسانیاں پیدا فرمائیاں۔
فرمایا اوتھے نہیں جا سکتا بندہ، کم از کم ایتھے بہ کے بھی حج دے برابر ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اسی حاصل کر سکنے ہیں۔ وہ کیڑے اعمال نے کہ جڑے آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے نے، او کرنل سانو اللہ جل جلال والاکرام بیت اللہ دا حج کرن دا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، او تد ہی ہوں گے جے اسی دیندار ہوواں گے، دین والے پاسے آواں گے، انہاں تے عمل کراں گے۔ اللہ ذل جلال والاکرام سانو او اعمال کرن نال حج دے برابر ثواب عطا کر دیں گے۔ اس واسطے اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ الرحمن میں عرض کراں گا او اعمال کے جنہ دا ثواب بیت اللہ دے حج دے برابر ہے۔ وہ تقریباً کم و پیش 18 تو 20 اعمال پیش کراں گا میں کہ جنہوں اسی وہ اعمال کریے اللہ ذل جلال والاکرام سانو حج اور عمرے دا ثواب عطا فرما دیں گے۔ او اللہ ذل جلال والاکرام دے قرآن دے الفاظ سے غور فرمانا اور پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرامین تے غور فرما دے جانا۔ اللہ ذل جلال والاکرام دا قرآن اعلان فرما رہے، اللہ ذل جلال فرماتے نے ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اللہ ذل جلال والاکرام فرماتے ہیں جڑے بیت اللہ دے اندر ٹر جاندے نے، بیت اللہ دا حج کرن یا عمرہ کرن، بیت اللہ دا حج تے عمرہ کرن، صفا مروہ دیاں سائیاں کرن، اللہ ذل جلال والاکرام ہر ایک نشے نو جاننے والے نے۔ اور بیت اللہ دے حج دے برابر کیڑے کیڑے اعمال نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سانو دسے نے۔ بڑی معروف حدیث ہے، آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ فجر دی نماز ادا کر دے، فجر دی نماز پڑھ لیندے، فجر دی نماز پڑھن تو بعد آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوندانی ذکر و اذکار دے اندر مشغول رہندا ہے، بیدار رہندا ہے، دعاواں کردا رہندا ہے۔ یا صبح دا سورج بھی نکلدا ہے، سورج طلوع ہوندا ہے، کھڑا ہوندا ہے، 2 رکعتاں نفل پڑھدا ہے، اشراق دی نماز پڑھدا ہے۔ آمینہ دے لال نے 3 دفعہ فرمایا ہے حجن عمرہ کاملاً کاملاً کاملاً، 2 رکعتاں پڑھدا ہے۔ اللہ ذل جلال والاکرام مقبول شدہ حج تے عمرے دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ 2 رکعتاں وہی پڑھے گا، 2 رکعتاں جن نے فجر دی نماز پڑھنی، جن نے فجر دی نماز نہیں نہ پڑھنی انہیں کتھوں اشراق پڑھنی۔ یہ گل یاد رکھنا، یہ اجر و ثواب وہ بندہ حاصل کر سکتا ہے جڑا 5 وقت دا پکا تے ٹھکا نمازی ہوئے گا، 5 نمازاں پڑھدا ہوئے گا، اللہ ذل جلال والاکرام اجر و ثواب انہوں عطا کرن گے۔ اللہ ذل جلال والاکرام ایسے بندے نو کاملاً فرمایا حج تے عمرے دا اللہ ثواب عطا کر دیندے نے۔ میرے تے تواڈے پیر مرشد جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عمل دی طرف رہنمائی فرمائی ہے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ رمضان المبارک دے اندر اعتکاف کر دین آخری 10 دن اعتکاف کر لیندین اللہ ذوالجلال والاکرام حج دا ثواب عطا کر دیندے نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنے والدین نال پیار کرنے والا وہ اپنی ماں نال محبت کریا کرو اپنے باپ نال محبت کریا کرو اللہ دی قسم بڑیاں مشکلاں نال اولاداں پالیاں جاندیاں نے ماں تے باپ دیکھو تیری خاطر اللہ دی قسم باپ بار مزدوریاں کر دین باپ نہیں ویکھدا توپے گرمیاں نے اٹاں اٹھا رہے ہیں کتے گارا اٹھا رہے ہیں سیمٹ دیاں بوریاں لے لے کے 3 منزلاں چڑھدا جا رہے ہیں کدی خاطر میری تے تیری خاطر اپنی اولاد دی خوشی دی خاطر باپ اپنی جوانی قربان کر دیندے باپ ہر چیز لوٹا دیندے ماں اپنی ہر چیز لوٹا دیندی ہے اللہ دی قسم تیری میری محبت دے اندر آ کے ماں کہندی ہے ماں مر جائے میرے پتر نو کوئی تکلیف نہ آئے انج بچہ چلدا جا رہا ہوئے بچے نو اچانک ٹھڈا لگے بچہ نیچے گر جائے ماں دی ہائے ماں مر جائے تیری محبت اندر اپنے آپ نو ماری جاندی ہے یار کوئی کسے دی خاطر نہیں مریا کردا اوے ماں ہی ہوندی ہے اپنی اولاد دی خاطر مر جاندی ہے بڑا ہی معروف واقعہ سنیا ہوئے گا اخباراں تے چھپیا بڑی دیر پہلا دا واقعہ معروف واقعہ ایک ریل گاڑی ہے ماں دی گودی دے اندر بچہ ریل گاڑی دے اندر جھولا آیا بچہ اچھلیا ریل گاڑی تو باہر جا پے آنے بلا سوچے سمجھے مگر چھال مار دیتی ہے جا کے بچہ جاڑیاں دے اندر ڈگیا بچہ بچ گیا ماں مر گئی ہے تیری میری محبت دی خاطر ماں اپنی ہر چیز قربان کر دیں دی ہے اپنی جان لٹا دیں دی ہے وہی پھر ماں نے فرمایا جس ماں دے قدماں دے تھلے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی جنت نو رکھ چھڑے آمینہ دلال نے فرمایا جڑا بندہ نظر محبت نظر رحمت نال ایک دفعہ اپنی ماں والے ویکھے گا اللہ ذوالجلال والاکرام ایسے بندے نو مقبول شدہ حج دا ثواب عطا کر دیں گے قبول شدہ حج جو حج جڑا اللہ دی بارگاہ دے اندر مقبول ہو جاندا ہے بندہ نظر محبت نال ماں بل ویکھے حج دا ثواب چہرہ ویکھیں جے ماں دا کیسا ہے رتبہ ٹھنڈی ہے ماں دی شاندان ہستی جگ دین انہوں بلائیا ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی پر آندی ہے اس نو جدے دل دی صفائی پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس و اگلے عمل دی طرف ساڈی میری تیری رہنمائی فرمائی ہے فرمایا پاکستان دے اندر بیٹھ کے ڈھانکے دے اندر بیٹھ کے ادھر ادھر جان دیاں ضرورتہ نہیں ہے ڈھانکے دے اندر بیٹھ کے کوئی روپیہ نہیں لانا بغیر روپے تو حج دا ثواب حاصل کرنے آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ جدے کنا دے اندر اذان پئی ہے رب دے گھر دے اندروں آواز ہے اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے پوری کائنات دا نظام چلان والا اللہ نے آسمان
آسمان زمین دا بادشاہ اللہ نے، ہر چیز ذرے ذرے دا مالک اللہ نے، قبراں شجراں حجراں شجراں سارے دا مالک اللہ نے، جنہاں نو لوگاں نے مشکل کشا بنا کے بیٹھے نے، اے ساریاں نکیاں نکڑیاں گدڑیاں جہیاں نے، انہاں سارے دا مالک اللہ نے۔ فرمایا اس رب دے گھر دے اندروں آواز آندی ہے، حیا علی الصلاۃ، آؤ نمازی طرف، نمازی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی دی طرف۔ فرمایا رب دے گھروں آواز آئی ہے، انہیں جلدی نال اٹھیا رب دے پیغام تے آکھیا لبیک اللہ میں حاضر ہاں، اللہ تو مینوں آواز دیتی ہے، میں تیرا ہی بندہ تیرا ہی دیتا کھانا وان، اللہ تیرے گھر دے اندروں آواز آ گئی ہے، فوراً لبیک کہندیاں ہویا اٹھیا، اپنی نیندراں قربان کر دیتیاں، اپنے کاروبار چھڑ دیتے، ہر چیز نو چھڑ کے جلدی نال رب دے پیغام تے لبیک آکھیا، جلدی نال وضو بنایا، وضو بنا کے رب دے گھر دی طرف چلدا آ رہے ہیں۔ فرمایا جڑا بندہ کروں وضو بنا کے فرضی نماز واسطے مسجد دی طرف جاندا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام ایسے بندے نو قبول شدہ حج دا ثواب عطا کر دیندے نے، قبول شدہ حج دا ثواب لینا تے اللہ دی قسم فرضی نمازاں پڑھیا کرو، کروں وضو کر کے آیا کرو، جن قدم چل کے آؤ گے ایک ایک قدم دے بدلے نیکیاں ملن گیاں، جنی دوروں چل کے آؤ گے نیکیاں ملن گیاں، پھر ایک نماز دا ثواب 27 نمازاں دے برابر ہیں، فرض بھی ادا ہو رہے، حج دا ثواب بھی مل گیا، بندہ بے فرضی نماز واسطے جا رہے ہیں۔ آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام حج دا ثواب عطا کر دیندے نے، فرض تے ایک سیڈ تے رہنے۔ آمینہ دلال نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ رب دے گھر دی طرف جاندا ہے وضو بنا کے، اچھا وضو بنا کے، فرضی نماز نہیں ہے نفلی نماز پڑھن واسطے جا رہے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام عمرے دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ نفلی نماز نفل نہیں پڑھنے جنہیں فرض پڑھنے، اے کنفرم بات، کلیئر کٹ بات ہے، عمرے دا ثواب وہ نہیں لانا جنہیں فرض پڑھنے نے، فرض وہ نہیں پڑھنے نے جنہوں رب نے توفیق دینی ہے، تے جنہیں فرض پڑھنے نے وہ اوتھے جان دیاں مارن ڈیا اڈاریاں، اللہ اتھے ہی اج دا ثواب عطا کر دیں گے، تے جنہیں فرض ہی نہیں پڑھنے خیال دے اندروں نکال دے، پھر کہندا سوچتا روپیہ تے بڑا سارا کچھ ہے میرے کو، میں بیت اللہ نہیں جا سکیا، کیوں نہیں جا سکیا بیت اللہ؟ رب نے تینوں پسند ہی نہیں کیتا کہ تو میرے گھر دے اندر آئے۔ بندہ نماز نہیں پڑھدا، کہندا میں بڑا بہادر ہاں، پتہ نہیں میں نماز کیوں نہیں پڑھدا۔ اور بھئی تینوں رب نے پتہ نہیں تو کیڑا گناہگار، کیڑی تیرے گناہ تیرے اندر کہ تینوں رب نے اپنے سامنے کھڑا کرنا ہی پسند نہیں کیتا۔ تو محترم بھائیو رب دے گھر دے اندر آیا کرو، رب دے گھر نال پیار پالو، فرض نمازاں نال نفل نمازاں پڑھیا کرو، اللہ ذوالجلال والاکرام حج اور عمرے دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ ہن تسی بھی کہنا حج دا ثواب کنا کہ؟ آمینہ دلال نے فرمایا جڑا بندہ حج کر لیندا بیت اللہ دا حج، فرمایا حج کر کے واپس لوٹدا انج لوٹدا جویں ماں دے پیٹ چوں اج ہی پیدا ہویا، ان دے ذمے کوئی گناہ نہیں رہ جاندا، پاک صاف ہو کے لوٹدا ہے، سارے گناہ اللہ ذوالجلال والاکرام معاف فرما دیندے نے۔ میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پروانے
اللہ ذوالجلال والاکرام نے جنہاں نو بیت اللہ دے اندر بلایا اللہ دی قسم قسمت والے وہ لوگ نے جنہاں نو اللہ ذوالجلال والاکرام بیت اللہ دے اندر بلا لیں اللہ کو دعاواں کریا کرو دعاواں کریا کرو رب کر منظور دعائیں سانو عرب پاک لے جائیں سونا مکہ تے مسجد نبوی مولا ہر سال دکھائیں دو پتھر خلیل نے لائے سونے اسماعیل پھڑائے جتھے مائی ہاجرہ چکر لائے اللہ سے تانال پھرائیں رب کر منظور دعائیں سانو عرب پاک لے جائیں اللہ دی قسم بڑی پاگاں والے وہ لوگ نے جنہوں اللہ ذوالجلال والاکرام بیت اللہ دے اندر بلا لے بیت اللہ دے اندر بلا لے بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ جنہوں دے اسی پنجابی دے اندر اکثر نغمے گایا کرنے پنجابی دے خطبہ جننے دی اشعار پڑھ دینے بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ انہاں دے ہاتھ دے لکھے ہوئے شعر پڑھ دینے بابا جی سمسام دا دل تڑپ اٹھیا اللہ دل کردہ بیت اللہ دے اندر جاواں اپنی زندگی دی جمع پونجی جمع کی تھی بابا جی سمسام بیت اللہ دے اندر پہنچ گئے جدو بیت اللہ دے اندر حج کیتا حج بیت اللہ کر کے واپس آن لگے نا بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ اٹھے کھڑے ہو کے نقشہ کھچے آندے اللہ ہون شہد میں تھوں آیا نہیں جانا بڑھا بدن ہویا کمایا نہیں جانا پر تیرا چھندہ دل بھی ایت میں تھوں منایا نہیں جانا پھر بابا جی کہنے لگے سعودی حکومت اعلان کر دیں اے دے مکہ رہن دے سامان کر دیں اے نو نہ کڈون اے سجھایا نہیں جانا اللہ ان شہد میں تھون آیا نہیں جانا بابا جی اتھے رہ پہنے اللہ ذوالجلال والاکرام نے بابا جی نو 40 حج کروائے نے امام سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ رب دے کر بیت اللہ دے اندر پہنچے نے بیت اللہ دا حج کیتا ہے حج کر کے واپس آن لگے بیت اللہ دے اندر کھڑے ہو کے دعاواں کرن ڈے نے اے اللہ میری زندگی دا آخری حج نہ ہوئے نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر اگلے سال بلا لیا اگلا سال آیا اللہ میری زندگی دا آخری حج نہ ہوئے نے کر دیں امام سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ نے 70 حج کیتے نے جدو 70 حج مکمل کر لینے 70 دفعہ رب نے بیت اللہ دے اندر بلایا ادو پھر ہاتھ اٹھان لگے شرم جی آ گئی اللہ نے نہیں کہنا بار بار دعاواں کردا رہے میں تینوں 70 دفعہ ہی اپنے گھر دے اندر بلا لیا تو رجیا ہی نہیں ہوں پھر رب کو دعا نہیں کیتی امام صاحب اس سال ہی اپنے رب کو چلے گئے اور رب اج بھی دعاواں سنتا ہے اسی دعاواں کریے نا کہ یا اللہ سانو بیت اللہ دے اندر بلا لے اللہ دی قسم اللہ بلائے گا اسی دعاواں نہیں کر دے اسی دعاواں بہتیاں کی کرنی ہے یا اللہ کو 2 لاکھ دے یا اللہ دے میں نا گڈی پراڈو لئی پھرتا تو میرے کو نہیں ہے گی اسی کرتے ہیں جدیاں دعاواں کدی نہیں دعا کی تھی کہ یا اللہ میں 5 وقت دا نمازی بنا نہیں کرتے کدی دعا کیتی ہوئے کہ یا اللہ میں حالت ایمان تیرا حالت ایمان تے جاواں نہیں کرتے ساڑیاں دعاواں ہوندیاں بس فلانا قرض لے جائے فلانے پیسے آ جان اے مارکیٹ بن جائے او بینک بیلنس بن جائے بس اتھوں تک دعاواں محدود نے دعاواں کریا کرو رب کو دعاواں اللہ بیت اللہ دے اندر لے جا اللہ 5 وقت دا نمازی بنا دیکھنا رب تیریاں دعاواں کیویں قبول نہیں کرتا اسی دعاواں وہ کرنا جڑیاں کرن والیاں نہیں ہوندیاں اور بندہ پھر بیت اللہ ایک وظیفہ دس دیا بیت اللہ دے اندر جان پروں کہ بندہ انشاءاللہ رب اس وظیفے دی خاطر بیت اللہ دے اندر لے جائے گا قرآن دی آیت ہے
حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ، انہوں دے کول ایک بڈھی مائی تے بابا آگے کہنے لگے حافظ صاحب بیت اللہ دی عظمت شان مقام سنی دا بڑا دل کردا بیت اللہ دے اندر جائیے، پر کی کریے وسائل ہی نہیں۔ حافظ صاحب فرمان لگے چل دے پھر دے پڑھیا کرو وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اللہ مینوں میریاں اکھاں دے نال بیت اللہ دے مناسک دکھا، اللہ اکھاں دے نال حج دے مناسک دکھا، صفا مروہ مزدلفہ منا عرفات، اللہ وہ کتھے جا کے نفل پڑھی دے مینوں میریاں اکھاں نال دکھا۔ جدو بار بار کہندے رہو گے نا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اللہ سارا کچھ بکھا دے۔ اللہ فرمان کے پورے 6 مہینے سال ہی ہو گیا کہن دیا آ میرے بندے پھر تینوں تیریاں اکھاں نال بکھا دیا سارا کچھ، میرا رب اتھے لجا کے بکھائے گا۔ اور وہی میاں بیوی بابے اسے سال حج کر کے آئے۔ اس واسطے چل دے پھر دے پڑھیا کرو قرآن دی آیتیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ میرے تے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ مسجد دا رخ کردے مدارس دا رخ کردہ جتے علمی مجلساں لگ دیاں نے قرآن تے احادیث دیاں مجلساں جینے بنا کے آندن اج فلاں مسجد دے اندر جاواں گا، اج قرآن دیاں 2 آیتاں سیکھ کے آواں گا، اج فلاں قاری صاحب کو جاواں گا، اج میں فلاں مسئلے پوچھنے نے، اپنے علم دے اندر اضافہ کرنا ہے۔ مسئلے بھی پوچھنے چاہیے علم دے اندر اضافے دی خاطر، کئی مسئلے پوچھتے ہیں اج میں قاری نو پھسا کے چھڑنا، اے بھی بڑا باندھا انہوں انج دا مسئلہ پوچھنا انہوں لفظ ہی نہیں آنا گلا، یہ ساری زندگی بولن جو گا نہیں چھڑنا انہوں، اور نہیں ہوئے مسئلے پوچھیا کرو اپنے علم دے اندر اضافے دی خاطر، تے مسئلے بھی وہ پوچھا کرو جڑے علم دے اندر اضافہ بھی ہوئے، ایندے دی اٹکل پچو لا کے تے مسئلے پوچھتے ہیں سر باں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ علم دیاں مجلساں دے اندر جاندا علم سکھن جا رہا ہوندا، فرمایا چلدا جا رہا علم سکھن دی خاطر جاندا، پہلا انعام اللہ ذوالجلال والاکرام اے عطا کر دینے، اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دینے میرے فرشتے ہو علم سکھن جا رہے ہیں، اے دے زمین تے پیر نہیں لگنے چاہیے، اللہ کی کریے، اللہ فرمان دینے ان دے پیران تھلے اپنے پار بچھا دے ہو، اے دی عظمت ہی بڑی ہے مقام ہی بڑا ہے، فرمایا پیران دے تھلے پار بچھا دے ہو، پار بچھانا توڑا کام میں خاجت عمرے دا ثواب عطا کرنا میں رب دا کام میں، جڑا علم سکھن واسطے جانتا ہے۔ آمینہ دلال نے فرمایا حاجت عمرے دا اللہ ذوالجلال والاکرام ایسے بندے نو ثواب عطا کر دیندے نے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آمینہ دلال کول بعض لوگ آئے نہیں، اللہ دے پیغمبر مال والے ساڑھے تو اگے نکل گئے، روپیہ پیسہ والے اگے نکل گئے، صدقے کر دینے روپے پیسے نال حج کر کے آ جان دینے۔ آمینہ دلال نے فرمایا تسی نہیں پڑھیا کرو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اللہ ذوالجلال والاکرام تو انوی اونا ہی اجر عطا کر دیں گے۔ اے نماز تو بعد دا ذکر ہے، اسی بہ کے پڑھیے کری نا نماز صبح 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ جڑے لوگ اتھوں روپیہ لا کے حج تے گئے نے اللہ سانو ہی انہاں حج کرن دا برابر ثواب عطا کرن گے۔ تے اسی نماز تو بعد 1 منٹ نہیں بہندے، پتہ نہیں کرنا کی ہوندا یار، آ جڑے وظیفے لگے نے نماز تو بعد آمینہ دلال دی سنت ہے، آقا نے پڑھے نے، ہر نماز تو بعد پڑھے نے، تے اسی نہیں پڑھ دے، اسی فوراً انج جانے پتہ نہیں باہر جا کے آ کے بجانی اسی کی ہویا کھڑا۔ نماز تو بعد والے وظائف اور جنی دیر بیٹھے رہو گے، نماز پڑھ لئیے، جنی دیر نماز پڑھنے والی جگہ تے بیٹھے رہو گے فرشتے تواڈے واسطے مغفرت بخشش دیاں دعاواں کرتے رہتے، اور پھر وظیفے کرو گے اللہ ذوالجلال والاکرام حج دا ثواب عطا کر دیں گے۔
میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آمینہ دلال نے فرمایا، پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ اللہ دے واجبات پورے کر دے، صحیح طرح اللہ دے فرض ادا کر دے، امام ابن رجب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جڑا بندہ اللہ دے واجبات ادا کر دیں ایسے بندے نو اللہ حج تو بھی زیادہ اجر عطا کر دیندے نے، حج تو زیادہ اللہ ذوالجلال والاکرام اجر عطا فرما دیندے نے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس سو اگلا عمل بتایا، آمینہ دلال نے فرمایا جڑا بندہ حرام تو بچدا رہندا ہے، حرام نہیں کھاندا حلال کھاندا ہے۔ اے محترم بھائیو، حرام دا ایک لقمہ کھان نال اللہ ذوالجلال والاکرام 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں کر دے جے، 40 دن دیاں عبادتاں نمازاں روزے سارا کچھ گیا حرام دا ایک لقمہ کھان نال، تے جنہیں کئی ایک لقمے کھادے ہون ساری زندگی کھادا ہی حرام ہوئے، او دیاں نمازاں کمیں پوریاں ہون گیاں، او دیاں دعاواں کمیں ہون گیاں قبول۔ اس حدیث نو سامنے رکھو، آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ حرام کھاندا رہندا ہے، حرام کھاندا رہندا ہے، حرام کھا کے تھوڑ ٹر دے بیت اللہ دیاں دیواراں نال جا کے چمٹ جاندا ہے، اندر لبیک اللہم لبیک، اللہ میں آ گیا پاکستان چھڑ کے آ گیا، اللہ میں 7 سمندر پار کر کے آ گیا، اللہ تیرے کر بیت اللہ دے غلاف نو پکڑ لیا آ کے، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمُسِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابَ لَهُ، اللہ فرماندے نے تیرا کھانا حرام دان ہے، تیرا پینا حرام دان ہے، تیرا پہننا حرام دان ہے، تیری پرورشی حرام نال ہوئی ہے، مینوں دس تیریاں دعاواں کیویں قبول کراں؟ محترم بھائیو، حرام دا ایک لقمہ کھان والا اودیاں دعاواں قبول نہیں جے ہوندیاں۔ آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ حرام کولوں بچ دیاں ہوئے زندگی بسر کر دین اللہ ذوالجلال والاکرام ایسے بندے نو حج تو بھی زیادہ اجر و ثواب عطا کر دیندے نے۔ میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا اہم مسئلہ جے عمل ساڈا سننے والا، ایس عمل دے اندر اسی بڑی کوتاہی کرنے ہیں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ جمعے والے دن کروں وضو کر کے اچھا لباس پہن کے خوشبو لگا کے مسواک کر کے ٹائم دے نال مسجد دے اندر جاندا ہے، فرمایا ایک تے اللہ ہر قدم دے اتے 1 سال دے حج اور نمازاں دا ثواب عطا کر دیندے، ہر قدم دے اتے اللہ سال دے روزیاں دا سال دے نمازاں دا ثواب عطا کر دیندے، اور فرمایا خطیب دے قریب ہو کے ویندا ہے، کوئی لغویات نہیں کرتا، ٹائم نال مسجد دے اندر آندا ہے۔ فرمایا جڑا بندہ ٹائم نال جمعے والے دن جمعہ آ کے پڑھدا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام ایسے بندے نو حج دا ثواب عطا کر دیندے نے، حج دا ثواب۔ لے بندہ جمعہ پڑھن ٹائم نال آوے کنیاں فضیلتاں اکٹھیاں ہو جاندیاں، گھروں وضو کیتا 1 قدم دے اوتے سال دے روزیاں دا تے نمازاں دا ثواب، مسجد دے اندر آ کے قربانی دا ثواب اور پورے حج دا ثواب۔ اور اس حدیث نو بھی سامنے رکھو، فرمایا کہ والجمعۃ الی الجمعہ، 1 جمعے تو لے کے دوسرے جمعے تک سارے ہفتے دے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ ٹائم دے نال مسجد دے اندر آنے والا بندہ جمعے والے دن تے اسی ساریاں فضیلتاں تو رہ جانے، لیٹ آنے صرف وجہ کوئی کام نہیں ہوتا ہوگا نا بندے نو، کام کوئی کام نہیں، صرف کیا جی جو خطبہ لنگ جائے گا ادو ہی چلاں گے، جدو لاما لان پر جدو ویکھیا بس ٹھیک ہے خطبہ مکن لگا، چل بھئی رب نے ساڈے ذمے ایک کام چاڑا، اسی لاما لا آئیے 10 ہی آئیے، اسی بھی تیرا دیتا کھانے ہیں۔ اور ٹائم نہ لایا کرو، جاؤ علل اعلان کہنا، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جیڑا بندہ مسجد اندر کھڑا ہو کے لیٹ آندا ہے
خطیب دے ممبر تے بیٹھن تو بعد انہوں جمعے دا ثواب نہیں جے ملتا، صرف زور دی نماز دا ثواب ملتا ہے۔ تو جدو اسی آئیے ٹائم کٹ کے جمعہ پڑھنا آ کے ادھا گھنٹہ خطبہ بھی سنیے، پتہ لگے جمعہ بھی پڑھ کے ثواب بھی نہ ملے تو فائدہ ایسے جمعہ پڑھن تھا۔ اس واسطے محترم بھائیو ٹائم نہ لایا کرو، حدیث ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، فرمایا کہ فرشتے نام لکھ رہے ہوندے نے کہ سب تو پہلا آیا، سب تو بعد اس طرح اس بعد اس وقت۔ فرمایا کہ جدو خطیب خطبہ شروع کر دینا فرشتے اپنے رجسٹر بند کر کے خطبہ سنن بیٹھ جاتے ہیں، تواڈے نام درج ہی نہیں ہوندے اندر ہوندے تو کتوں جمعے دا ثواب ملے گا؟ غیر حاضری جاندی رب دے دربار دے اندر، ٹائم نال آؤ گے تو حاضری لگے گی، لیٹ آؤ گے تو غیر حاضری گئی۔ میرے تے تواڈے پیروں مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، وہ بڑی معروف حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے فرمایا، منافق دے اتے عشاء تے فجر دی نماز پاری ہے۔ جڑا بندہ چیک کرنا چاہتا ہوئے میرے اندر ایمان کنا کو، اپنی عشاء تے فجر دی نماز چیک کرے۔ میں نہیں کہہ رہا، آمینہ دلال نے فرمایا، آمینہ دلال فرماتے نے جڑا بندہ فجر تے عشاء نہیں پڑھدا ایسا بندہ منافق ہے، منافق ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم دے سب تو نچلے گڑھے دے اندر ہون گے۔ آمینہ دلال نے فرمایا منافق اس گڑھے دے اندر ہون گے جتھے جہنمیاں دے پھوڑیاں دا خون تے پیپ جمع ہو رہی ہوئے گی۔ اس گڑھے دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام منافقاں نوں سٹن گے۔ فرمایا جڑے بندے نماز نہیں پڑھ دے، جڑے بندے عشاء تے فجر دی نماز پڑھ دے نے، دوویں نمازاں پڑھ دے نے، اللہ ذوالجلال والاکرام دوویں نمازاں پڑھن دی وجہ تو حج دا ثواب عطا کر دیندے نے، حج دا ثواب عطا کر دینے۔ فجر تے عشاء دی نماز پڑھنے والے نوں پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جڑا بندہ عید الفطر تے عید الاضحیٰ پڑھے، فرمایا جڑا بندہ عید پڑھے، عید الفطر پڑھے، اللہ عمرے دا ثواب عطا کر دینے۔ جڑا بندہ عید الاضحیٰ پڑھے، اللہ ذوالجلال والاکرام مقبول شدہ حج دا ثواب عطا فرما دیندے نے۔ انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری دے اندر حدیث ہے، صحیح مسلم دے اندر حدیث ہے، جامعہ ترمذی دے اندر حدیث ہے، تمام سیاستہ دیاں کتاباں دے اندر حدیث موجود ہے۔ آمینہ دلال نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ۔ آمینہ دلال نے فرمایا جڑا بندہ جڑی چیز دی نیت کردا ہے اللہ اجر و ثواب پورا عطا کر دیندے نے۔ ہون بندہ رات نو نیت کر کے ستا ہے، اتوں نیت نہیں، اندروں نیت کر کے ستا ہے کہ میں صبح تہجد پڑھنی ہے، ہر سورج پڑھنی تہجد، سارے ذرائع استعمال کیتے، کہہ کے بھی ستا میں نے اٹھا دیا جی، الارم بھی لگایا، پھر بھی آنکھ نہیں کھلی، چاہے وہ 9 بجے 10 بجے آنکھ کھلی جا کے، اللہ انہوں پوری تہجد پڑھن دا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ گویا انہیں اٹھ کے تہجد پڑھی، نیت کیتی سی انہیں۔ فرمایا کہ جیڑا بندہ نیت کر لیندہ ہے کہ میں تمام ذرائع استعمال کردا ہے، اس سال بیت اللہ دا حج کرنا ہے، لیکن ذرائع نہ ہون دے باوجود نہیں جا سکیا، اللہ ذوالجلال والاکرام ایسے بندے نوں حج بیت اللہ دا ثواب عطا کر دیندے نے، صرف نیت کرن دی وجہ تو۔ اور پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بندہ جا نہیں سکدا، کم از کم حاجیاں دی مدد ہی کر دے۔ جڑا بندہ حج تے جا رہا ہوندا نا ان دی مدد کرے، او دا سامان تیار کروائے، او دی ہر کسے لحاظ نال بھی مدد کرے۔ فرمایا حاجی دی مدد کرنے والا اللہ انہوں بھی حج دا ثواب عطا کر دیندے۔ جڑا حاجی دی مدد کردا ہے تے ساڈے حاجیاں نوں بھی لٹی جاندے نے لوگ، حاجیاں نوں بھی ٹیکے لائی جاندے نے ہر حال نال، تے جڑا اینا اجر و ثواب ہے تے جڑا انہاں دے نال برے اخلاق نال پیش آئے گا وہ کیڑے کڑے دے اندر جائے گا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔
اس واسطے جنہ کسی دا درجہ بلند ہوتا ہے اگر غلط کام کرے وہ نہیں نچلے کڑیاں دے اندر جاندا ہے۔ آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ حج بیت اللہ واسطے چل پینے، چل دیاں قافلہ پہلا لوگ سمندری سفر کردے سن، ہوائی جہاز نہیں سن، چل دیاں بغداد شہر دے اندر پہنچے نے۔ بغداد شہر دے اندر پہنچ کے اس جگہ تے پہنچے نے، نال دے ساتھی چلے گئے شاپنگ وغیرہ کرنے واسطے، قافلے دے امیر نے دوواں بندیاں دے مطابق دوواں دے نام آندے نے اس روایت دے اندر، ربی بن سلیمان رحمت اللہ علیہ، عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، انہاں دوواں دے متعلق واقعہ آندا ہے۔ فرماندے نے کہندے چلو تسیں شاپنگ وغیرہ کر لو، میرا ایتھے دوست رہندا میں مل کے آنا انہوں جا کے کی ویکھیا ایک عورت جا رہی ہے برقع وغیرہ پہنے ہیں، ہاتھ دے اندر دیسکی وغیرہ پکڑی ہے، چھری پکڑی ہے، چل دی جا رہی ہے، کہندے ممی چلدا جا رہے ہیں، میں اچانک کی دیکھیا عورت نے حرام جانور پیا کئی دنوں دا مریا پیا اون دا گوشت کٹ کٹ کے ہانڈی دے اندر پا رہی ہے، میں ساری منظر کشی کر رہا ہوں۔ عورت نے سر تے گوشت اٹھایا لیا کے گوشت پکنا رکھے اپنیاں بیٹیاں نو کھلان لگی ہے، میں دوڑ پیا میں گیا میں بی بی ٹھہر جا اپنیاں بچیاں نو حرام کیوں کھلانا چاہنی ہے، وجہ کی ہے؟ وہ آکھن لگی مینوں بھی پتہ حرام کھانا جائز نہیں ہے لیکن میں تینوں ساری گل دسنی ہے، میں بیوہ عورت اے میرے نکے نکے یتیم بچے نے اپنے نے جائیداد تے قبضہ کر لیا، کروں کٹ دیتا ہے، تکے مار کے کروں کٹ دیتا ہے، آج ایک دو دن نہیں 7 دن ہو گئے نے کچھ کھان نو نہیں ملیا، میریاں چھوٹیاں چھوٹیاں بیٹیاں کہن لگیاں اماں جی کھان نو کچھ لیا دے نیتے گلا دبا کے مار چھڑ۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمان لگے بی بی ایتھے ٹھہر جا تھوڑی دیر تو بعد آنا وان، اپنے حج دے پیسے سارے لینے لے آ کے بیوہ تے خرچ کیتے انہاں نو راشن لے کے دیتا، اتھے مزدوریاں کر دے رہے، حج واسطے قافلہ چلا گیا، قافلہ حج بیت اللہ کر کے واپس آیا۔ امام مبارک بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے چلو میں بھی مل کے آوان، حاجی سارے آ گئے نے جا کے ملن لگ پے، آکھن لگے فلانے تینوں مبارک ہوئے تو حج بیت اللہ کر کے آیا، وہ کہن لگا تینوں بھی مبارک ہوئے، تینوں اسی آپ ویکھے صفا مروہ دیاں سائیاں کر دیا ہوئے، آپ ویکھے بیت اللہ دا طواف کر دیا ہوئے، پریشان ہو گئے، اللہ ایک ہی معاملہ میں بیت اللہ گیا نہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگائی ہے، انہیں بیوہ تے پیسے خرچ کیتے نے، انہاں دا خیال کیتے نے، نیکی دا کام کیتے نے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگائی ہے، اے دی شکل دے اندر ہر سال بیت اللہ دا حج کر کے آیا کرے گا، ان دی جگہ تے بیت اللہ دا حج کر کے آیا، وجہ کی ہے؟ انہاں لوگاں دا خیال کیتا، ماڑیاں دا خیال، یتیماں فقیراں دا خیال کیتا، غیر نہیں بیت اللہ دے اندر، اللہ گھر بیٹھے بیت اللہ دا حج دا ثواب عطا کر رہے ہیں۔ تو محترم بھائیو ایسے اعمال نے جڑے اسی اتھے بیٹھ کے بیت اللہ دا ثواب عطا کر لیں، بیت اللہ دے حج دا اجر و ثواب پا سکنے ہیں، لیکن بد قسمتی اسی سارے اعمال تو دور ہاں، اتھے جان دیاں ایتھوں اٹھ کے مکے مرن دی خواہش رکھ دینے لیکن گھروں اٹھ کے مسیتے نہیں آ سکتے، مسجد جانا مشکل ہے، اتھے کیویں جاؤ گے؟ اس واسطے محترم بھائیو اج بھی وقت ہے اسی 5 وقت دے نمازی بن جائیے، اج بھی وقت ہے اسی منوان جس طرح یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول نے دسیا انہاں دے نقش قدم تے چلیے، اللہ دی قسم وہ وقت دور نہیں اسی زمین تے چل دی ہوواں گے ساڈے نال فرشتے مسافے کرن گے،
لیکن ساڈے نال فرشتے مضافے کیوں سی پریشان ہاں، وجہ کی ہے؟ قرآن کچھ کہندا سی کچھ کرنے ہیں، احادیث کچھ کہندیاں سی کچھ کرنے ہیں، کی کریے جی؟ خاندان نہیں ماندا، کنبا قبیلہ معاشرہ نہیں ماندا، اور تیرا کنبا قبیلہ معاشرہ جائے ٹھٹے گھوج ہے، رسول اللہ دی بات آ جائے معاشرہ ماندا نہیں ماندا، سارا معاشرہ ناراض ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، مصور کھینچ ایسا نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، تد مجاجے تد جے ہر عمل دا پورا پورا اللہ ذوالجلال والاکرام اجر و ثواب عطا کرن گے۔ اللہ کو دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا تو صحابہ نے سنے، اللہ میرے سمیت سنسار عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔